السلام علیکم پیارے ناظرین، آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کائنات کی پیدائش سے پہلے یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز پیدا کی۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب نے فرمایا، ایک دن میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی؟ آپ نے فرمایا، تمام چیزوں سے پہلے اس خالق نے میرے نور کو پیدا کیا۔ پھر ہزاروں برس تک وہ نور اللہ کی قدرت سے اس کی بڑائی دیکھنے اور اس کی تسبیح اور سجدے میں لگا رہا۔ پھر کائنات کی پیدائش ہوئی۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ وہ نور محمدی 12,000 سال تک حیرانی کے ساتھ خدا کی عبادت میں لگا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس نور سے ایک موتی پیدا کیا، اس موتی پر اپنی جلالی نظر ڈالی تو اس روب کے اثر سے وہ موتی پانی ہو گیا۔ پھر 1000 برس تک وہ بہتا رہا۔ بعد میں اسے 10 حصے کیے گئے۔ پہلے حصے سے عرش بنایا، اس کے 4000 ستون کیے، ایک ستون سے دوسرے ستون تک کا 1000 برس کی راہ ہے، 4000 برس کی راہ ہے۔ پھر اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے گئے، ایک آدمی کی شکل میں، دوسرا اونٹ کی شکل میں، تیسرا کرگس کے روپ میں، چوتھا گائے کے جسم کی شکل میں۔ اس کے پاؤں تسرا سب سے نچلے حصے سے اور مونڈے عرش سے لگے ہوئے ہیں۔ ان کو اللہ کا حکم ہوا کہ عرش کو اٹھا لو۔ انہوں نے بہت زور مارا مگر نہ اٹھا سکے۔ پھر ارشاد ہوا کہ ہم نے تم کو 7 زمین و آسمان کا زور دیا، اٹھا لو۔ پھر انہوں نے طاقت لگا کر اٹھانا چاہا مگر نہ اٹھا سکے۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھا لو، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت، کالکمال والجمال والکبریاء والجبروت، سبحان اللہ ملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبحان قدوس ربنا و رب الملائکۃ و روحی۔ جب فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، اللہ کی قدرت سے عرش اٹھا لیا۔ دوسرے حصے سے قلم بنایا، اس کی لمبائی 500 سال راہ کی اور چوڑائی 40 سال راہ کی ہے۔ تیسرے حصے سے لوح محفوظ بنایا، اس کی اونچائی 100 سال راہ کی اور چوڑائی بھی 100 سال راہ کی ہے۔ اس کے چاروں طرف یاقوت جڑا ہے۔ پھر قلم کو حکم ہوا، لکھ۔ عرض کیا، کیا لکھوں؟ لکھ، میرا علم میری خلقت میں۔ عرض کیا، شروع کس طرح کروں؟ فرمایا شروع کر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر قلم نے بسم اللہ کو 1000 سال میں پورا کیا۔ اس کے بعد اللہ کا فرمان ہوا، لکھو، میں معبود ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد میرے رسول ہیں۔ جس نے میرے فیصلے پر بھروسہ کیا، میری بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صبر کیا، میری نعمتوں پر شکر کیا اور میرے حکم پر راضی ہوا، میں اسے صدیق بنا کر اٹھاؤں گا اور قیامت کے دن اسے صدیقوں کے ساتھ اٹھاؤں گا۔ پھر جس نے میرے فیصلے پر بھروسہ نہ کیا، میری بلا پر صبر نہ کیا، میری نعمتوں پر شکر نہ کیا اور میرے حکم پر راضی نہ رہا، اسے چاہیے کہ مجھے ہی معبود چنے۔ پھر قلم نے لکھا اور لکھتی چلی گئی، یہاں تک کہ لکھ ڈالا بارش کی بوندوں کو، پیڑ کے پتوں کو اور ریگستان کے ریتوں کو، اور قیامت تک جو ہونے والا ہے۔ لکھتے ہیں کہ جب قلم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا تو عرض کیا، اے خدا، تیرے جیسے اور تیری برابری کا کوئی نہیں۔ پھر یہ کس بزرگ کا نام ہے؟
آواز آئی کہ یہ نام میرے حبیب کا ہے، وہ مخلوق کے خاص ہے، اگر میں اسے پیدا نہ کرتا تو میری قدرت ظاہر نہ ہوتی۔ قلم نے جب یہ آواز سنی تو ہیبت سے اس کا سینہ پھٹ گیا۔ روایت کیا جاتا ہے کہ لوح حرکت میں آئی کہ میرے جیسا کوئی نہیں، کیونکہ مجھ پر خدائی علم لکھا گیا ہے۔ آواز آئی، اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے مٹاتا ہے اور جسے چاہتا ہے رکھتا ہے، اسی کے پاس اصل کتاب ہے۔ چوتھے حصے سے سورج بنایا اور پانچویں حصے سے چاند، چھٹے حصے سے جنت، ساتویں حصے سے دوزخ، آٹھویں حصے سے فرشتے اور نویں حصے سے کرسی، 10ویں حصے سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا اور اس نور مبارک کو دائنی طرف عرش کے تسبیح و تقدیس میں مشغول رکھا۔ روایت ہے کہ کرسی کے نیچے یاقوت کا ایک دانہ پیدا ہوا، اس کی اونچائی اور چوڑائی اس کے 500 برس کی راہ ہے۔ اس کے دانے پر اللہ نے نظر کی، ہیبت سے وہ خود بخود پگھل کر پانی ہو گیا۔ تو پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو میں اتنا ہی رکھتی ہوں۔ یہ پارٹ 1 ہے، اس کا پارٹ 2 نیکسٹ ویڈیو میں آنے والا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ کو اگلی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔